بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ برکینا فاسو کی سرگرمیوں کی ایک جھلک جنوری تا مارچ 2026 عیسوی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ برکینا فاسو کو جنوری تا مارچ 2026 عیسوی مختلف مساعی کی توفیق ملی۔ ان مساعی کی تفصیل ہدیہ قارئین ہے۔ نئے سال کا آغاز۔ ملک بھر میں نئے سال کا آغاز اجتماعی نماز تہجد، وقار عمل اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں اجتماعی طور پر دعائیہ خطوط لکھنے سے ہوا۔ نئے سال کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ملک بھر میں مقامی بادشاہوں، حکومتی عہدیداران اور مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کی گئی۔ ان کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا گیا اور جماعت کا تعارف مزید پھیلا۔ چندہ وقف جدید سال 2024 تا 25 عیسوی۔ الحمدللہ سال 2024 تا 2025 عیسوی میں برکینا فاسو چندہ وقف جدید میں براعظم افریقہ میں تیسری پوزیشن پر رہا۔ 17 جنوری کو MTA انٹرنیشنل پر جماعت احمدیہ برکینا فاسو کے 34ویں جلسہ سالانہ کی ڈاکیومنٹری نشر کی گئی۔ 23 جنوری کو نیشنل شعبہ وقف نو کے تحت ریجنز بورومو، بوبو جولاسو اور بامفورا کا دورہ کیا گیا۔ اس میں یوم والدین واقفین نو اور تربیتی پروگرام منعقد ہوا۔ 31 جنوری کو مجلس خدام الحمدیہ برکینا فاسو کی مرکزی عاملہ اور ریجنل قائدین کی امسال کی پہلی عاملہ میٹنگ منعقد ہوئی۔ 3 فروری کو MTA انٹرنیشنل پر مسرور ہیلتھ کیئر ایسوسی ایشن برکینا فاسو کے تحت منعقد کردہ ایک مفت آنکھوں کے موتی کے آپریشن پر مشتمل 3 روزہ میڈیکل کیمپ کی رپورٹ نشر کی گئی۔ 7 فروری کو جامعۃ المبشرین برکینا فاسو میں سالانہ سہ روزہ کھیلیں منعقد ہوئیں۔ 11 فروری کو احمدیہ ریڈیو ڈوری ریجن نے نئے آلات کے ساتھ دوبارہ اپنی نشریات کا آغاز کر دیا۔ افتتاح مسجد۔ 14 فروری کو برکینا فاسو کے ریجن بوبو جولاسو کی جماعت کاریہ میں جماعت احمدیہ برکینا فاسو کا ایک وفد مکرم میاں قمر احمد صاحب امیر و مبلغ انچارج برکینا فاسو کی سربراہی میں شامل ہوا اور ایک نئی مسجد کا افتتاح کیا۔ 15 فروری کو بوبو جولاسو میں ایک پبلک تبلیغ ایکٹیویٹی منعقد کی گئی۔ رمضان المبارک 2026 عیسوی۔ 19 فروری 2026 عیسوی کو برکینا فاسو میں رمضان المبارک کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں جماعت احمدیہ برکینا فاسو نے رمضان المبارک سے متعلقہ معلوماتی کتابچہ اور کیلنڈر چھاپ کر مفت تقسیم کیے، جن کے ذریعے سے جماعت کا پیغام وسیع پیمانے پر پہنچا۔ جلسہ یوم مصلح موعود۔ 20 فروری کو ملک بھر کے 17 ریجنز کی 134 جماعتوں میں کل 138 جلسہ یوم مصلح موعود منعقد ہوئے۔ ان میں 5940 احمدیہ احباب اور 445 غیر احمدی مہمانان شامل ہوئے۔ اسی طرح جماعتی ریڈیوز پر 17 پروگرامز ہوئے، جن میں سے 1,37,250 سے زائد سامعین مستفید ہوئے۔ نیشنل شعبہ تعلیم القرآن و وقف عرضی کے تحت رمضان المبارک میں آن لائن قاعدہ یسرنا القرآن سیکھنے کے لیے خصوصی کلاس کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس انصار اللہ برکینا فاسو کی طرف سے رمضان کے دوران مہاجرین کیمپس میں رمضان کے تحائف کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ 10 مارچ کو جماعت احمدیہ برکینا فاسو کے کایا ریجن میں کیتھولک چرچ کے نمائندگان ریجنل ہیڈ کوارٹر میں مدعو تھے اور اس وفد نے مشن ہاؤس میں احباب جماعت کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ 11 مارچ کو جماعت احمدیہ برکینا فاسو کا ایک وفد مکرم امیر صاحب کی سربراہی میں دارالحکومت واگاڈوگو میں واقع ایرانی ایمبیسی گیا اور جماعت کا تعارف کروایا۔ 12 مارچ کو جماعت احمدیہ برکینا فاسو کے ایک وفد نے مکرم امیر صاحب کی سربراہی میں دارالحکومت واگاڈوگو میں حکومتی پروٹوکول کے سربراہ کے ساتھ ملاقات کی اور جماعت کا تعارف بھی کروایا۔ 12 مارچ کو MTA انٹرنیشنل پر جامعۃ المبشرین برکینا فاسو کی سالانہ کھیلوں کے متعلق ایک ڈاکیومنٹری نشر کی گئی۔ 12 مارچ کو ڈوری ریجن کے مہاجرین کیمپ میں جا کر راشن کے پیکٹ بطور تحفہ تقسیم کیے گئے۔ 12 مارچ کو جماعت احمدیہ برکینا فاسو کا ایک وفد مکرم امیر صاحب کی سربراہی میں سینٹرل جیل واگاڈوگو برکینا فاسو گیا اور جیل میں موجود 250 قیدیوں میں تحائف اور کھانا تقسیم کیا گیا۔ 13 مارچ کو جماعت احمدیہ برکینا فاسو کا ایک وفد مکرم امیر صاحب کی سربراہی میں دارالحکومت واگاڈوگو میں واقع گھانا کی ایمبیسی گیا۔ گھانا کے نئے سفیر مسٹر کینتھ ایکیباٹے سے ملاقات کی۔
رمضان کی مبارکباد دی اور جماعت کا تعارف کروایا۔ 15 مارچ کو برکینا فاسو کے نیشنل ہیڈ کوارٹر واگاڈوگو میں جماعت کی طرف سے ایک دعوت افطار منعقد کی گئی، جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے سربراہان، غیر احمدی مسلمان تنظیموں کے نمائندگان، اسی طرح حکومتی عہدیداران اور سماجی کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس تقریب کی مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل برائے مذہبی امور تھیں۔ اس تقریب میں مقامی بادشاہ بھی شامل ہوئے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جامعۃ المبشرین برکینا فاسو کے آخری سال کے طلباء کو ہر سال کی طرح امسال بھی اعتکاف کی توفیق ملی۔ اسی طرح ملک کے نیشنل ہیڈ کوارٹر واگاڈوگو کی جامع مسجد کے علاوہ جماعت کے احباب کو اپنے علاقے کی مساجد میں اعتکاف کی سعادت ملی۔ 20 مارچ کو بانفورا ریجن کا ایک وفد ریجنل قائد خدام الاحمدیہ کی سربراہی میں مختلف حکومتی عہدیداران، جن میں گورنر ریجن، ہائی کمشنر ریجن اور ریجنل پریفے شامل تھے، جا کر ملا، انہیں جماعت کا تعارف کروایا اور عید کی مبارکباد دی۔ جماعت احمدیہ برکینا فاسو کی ہر سال ہونے والی رمضان المبارک کی مناسبت سے مختلف سرگرمیوں میں امسال بھی تفسیر القرآن کے دروس، ملک میں موجود جماعت کے ریڈیو سٹیشنز سے رمضان المبارک سے متعلق نشریات، لائیو سوالات و جوابات کے سلسلے اور اجتماعی افطاریوں اور ذیلی تنظیموں میں کلو جمیعن کے پروگرام کے علاوہ افطاری کے وقت مختلف ریجنز میں بس اڈوں اور مسافر گاہوں میں جماعتی لیفلیٹس، پانی، کھجوریں اور کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے جاتے رہے۔ اسی طرح حکومتی دفاتر، حکومتی عہدیداران مختلف ہسپتالوں میں جا کر عیادت مریضان، یتیم خانے میں جا کر تحائف کی تقسیم وغیرہ شامل تھے۔ نماز عید کے 137 اجتماعات میں 18,127 نمازی شامل ہوئے۔ 6,435 افراد میں عیدی اور راشن تقسیم کیا گیا۔ 334 اتھارٹیز اور 152 مذہبی لیڈروں سے ملاقات کی گئی۔ 6 مختلف جیلوں کے دورہ جات میں 1,038 قیدیوں سے ملاقات اور عید کے تحائف تقسیم کیے گئے۔ 21 عیادت مریضاں کے پروگراموں میں 457 مریضوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ 15 تا 17 مارچ خدام الاحمدیہ کے تحت برکینا فاسو کے ریجن واگاڈوگو نے سحر روزہ خدمت خلق کیمپ کا انعقاد کیا اور عیادت مریضان کی اور افطاری تقسیم کی۔ عید الفطر 2026 عیسوی 20 مارچ بروز جمعۃ المبارک برکینا فاسو میں 29 روزوں کے مکمل ہونے کے بعد عید الفطر منائی گئی۔ جماعت احمدیہ برکینا فاسو کے نیشنل ہیڈ کوارٹر واگاڈوگو میں عید کے بڑے اجتماع کو برکینا فاسو کے ٹی وی چینل 3 ٹی وی نے عید کی نماز اور عید کے دن کی سرگرمیوں پر رپورٹ نشر کی۔ اسی طرح انفو ٹی وی نے بھی اسی مناسبت سے رپورٹ نشر کی۔ عید کی نماز کے بعد مختلف صحافی موجود تھے، جنہوں نے مکرم امیر صاحب سے گفتگو اور مختلف قومی اخبارات میں مکرم امیر صاحب کا انٹرویو شائع کیا۔ کل 2 ٹی وی چینلز اور 5 آن لائن اخبارات نے کوریج دی۔ ان میں lifoso.net اور 3 ٹی وی وغیرہ شامل ہیں۔ جلسہ یوم مسیح موعود علیہ السلام 23 مارچ کو ملک بھر کے 17 ریجنز کی 109 جماعتوں میں کل 110 جلسہ یوم مسیح موعود منعقد ہوئے۔ ان میں 4,733 احمدی احباب اور 2,077 غیر احمدی مہمانان شامل ہوئے۔ اسی طرح جماعتی ریڈیوز پر 42 پروگرامز ہوئے، جن سے 40,000 سے زائد سامعین مستفید ہوئے۔ 27 مارچ کو مکرم امیر صاحب نے ریجن گاوا کا دورہ کیا اور تمام لوکل صدران، مشنریز اور معلمین کے ساتھ میٹنگز ہوئیں۔ 29 مارچ کو جامعۃ المبشرین برکینا فاسو میں مجلس خدام الاحمدیہ کی قیادت کے تحت ایک تبلیغی دورہ منعقد کیا، جس میں پمفلیٹس اور جماعتی لٹریچر تقسیم کیا گیا اور لوگوں تک احمدیت کا تعارف اور پیغام پہنچایا گیا۔ 31 مارچ کو نیشنل ہیڈ کوارٹر واگاڈوگو میں مکرم امیر صاحب کی طرف سے چائے کی ایک دعوت منعقد ہوئی، جس میں واگاڈوگو ریجن میں خدمت بجا لانے والے مبلغین، معلمین اور واقفین زندگی، جن میں جامعۃ المبشرین کے اساتذہ، مسرور ہیلتھ کیئر ایسوسی ایشن برکینا فاسو کے ایڈمنسٹریٹر، نیشنل عاملہ کے چند ممبران بھی شامل ہوئے۔ 31 مارچ کو مجلس خدام الاحمدیہ ریجن بوبو جلاسو نے 2 دن کے لیے تبلیغی بک سٹال کا انعقاد کیا، جس میں عوام الناس نے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور جو جماعت کا تعارف پھیلا۔ ناظم امور طلباء مجلس خدام الاحمدیہ برکینا فاسو نے فیماب احمدی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا امسال کا پہلا اجلاس منعقد کیا، جس میں نئے سال کا لائحہ عمل پیش کیا گیا۔ اس سہ ماہی میں 4 ریجنز میں لوکل مشنریز اور معلمین کے ریجنل ریفریشر کورس منعقد ہوئے۔ رپورٹ محمد اظہار احمد راجہ،
نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، الفضل انٹرنیشنل بدھ 17 جون 2026 عیسوی، صفحہ نمبر 4 اور 5۔